हाशिम नदीम की अवार्ड याफ्ता नावल बचपन के दिसंबर। पहला दौर, पहली सहेली। 1989 ईस्वी का दौर था। मुल्क में माशाअल्लाह को लगे दूसरा साल पूरा होने को आया था। मुझे उर्दू का पहला कायदा लाकर दे दिया गया था ताकि मैं अभी से उसे रखना शुरू कर दूं। मैं यानी इबादत खान उर्फ आदि अपने घर में सबसे छोटा था और मुझसे 2 साल बड़ी अम्मारा और फिर उससे 2 साल बड़े फारान भैया थे, जिन्हें सब प्यार से फारी कहते थे, लेकिन मेरे लिए वो बड़े भैया थे। मेरे अब्बा दर्जा स्वाम के सरकारी मुलाजिम थे और हमारा सरकारी क्वार्टर भी इस सरकारी कॉलोनी के दर्जा स्वाम के क्वार्टरों में वाक़ था, जिसके दर्जे अव्वल के बंगला नुमा मकानों में गयास चचा का घर वाक़ था। दरअसल हमारा महल्ला काफी वसीअ था और इस महकमे की दर्जा बंदी के हिसाब से महकमे के आला दर्जे के अफसरों से लेकर दर्जा इस्लाम के मुलाजिमीन तक मकानात को भी 3 दर्जा बंदियों में तकसीम कर दिया गया था। यूं एक ही कॉलोनी के वसी कंपाउंड की 4 दीवारियों के अंदर दरअसल 3 महल्ले आबाद थे। कॉलोनी में दाखिले का रास्ता एक वाहिद और बड़े फाटक नुमा गेट से होकर गुजरता था और इस रास्ते पर पहले 3 कतारें दर्जा सोम के मुलाजिमीन की थी, फिर दर्जा दोम और फिर दर्जे अव्वल के अफसरों की बारी आती थी। बहरहाल हम सारे महल्ले के बच्चे ऐसी किसी भी दर्जा बंदी से कतन आजाद थे और हम सब बिला किसी रोक टोक और धड़ल्ले से महल्ले के सभी घरों में कूद फांदी करते पाते जाते थे। गयास चचा, जिनका पूरा नाम गयासुद्दीन था, मेरे अब्बा के दूर पार के किसी रिश्ते से चचा जात भाई लगते थे और वजह उनकी इकलौती और बेहद लाडली बेटी का नाम था, जो हम सब के छोटे बच्चों की वज्जो अपी थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि जिस दिन मुझे पहली जमात में दाखिल कराया गया था, उसी दिन वज्जो अपनी सफेद सुराख और बालों में सुर्ख रिबन बांधे 8वीं जमात में बैठ चुकी थी। गयास चचा ने उनका दाखिला शहर के सबसे बड़े और महंगे अंग्रेजी मीडियम स्कूल में करवा रखा था और रोज सुबह सवेरे करमदीन करमू का तांगा उन्हें स्कूल ले जाने के लिए ठीक 7:30 बजे भोंपू बजाता हुआ महल्ले की फाटक से अंदर दाखिल होता था। हालांकि हमारे महल्ले में वज्जो आपी की हम उम्र उनसे 1 आध साल बड़ी या छोटी और भी बहुत सी आपियां मौजूद थी, लेकिन इन सब में मेरी सबसे पसंदीदा वज्जो आपी ही थी और मैं सिर्फ उन्हीं के काम भाग कर किया करता था। हमारे महल्ले के बड़े मैदान में जो दूसरे और पहले दर्जे के मकानों के बीच में पड़ता था, सर शाम ही मुख्तलिफ फेरी और ठेले वाले जमा हो जाते थे और जैसे वज्जो आपी को किसी भी चीज की जरूरत होती या कुछ भी मंगवाना होता तो आदि मियाँ यानी मैं ही भाग कर उन्हें वो चीज मुहैया करने में सरे फहरिस्त होता था। कभी मैंने फालसे वाले की पत्तों की टोकरी के लिए वज्जो के सहन में पहुंच रहा होता कि वो टोकरी में से अच्छे और ताज़ा फल से छांट लें, तो कभी बर्फ मलाई वाले से कुल्फियां या गोले गंदे वाले से बर्फ के गोले पर उनके पसंदीदा रंगदार शरबत डलवा कर उनके घर की जानिब दौड़ता जा रहा होता था। लेकिन ये सब कुछ तभी होता जब गयास चचा घर पर नहीं होते थे। ये अपने मुताले के कमरे में बंद होकर मुताला कर रहे होते थे, क्योंकि उनकी मौजूदगी में इन तमाम चीजों की रुश्द वज्जो आपी तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता था। गयास चचा को ये ठेले वाली चीजें बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि उनका ख्याल था कि इन चीजों को खाने से बच्चे बीमार हो जाते हैं। हालांकि हम में से कोई भी बच्चा आज तक इन चीजों से बीमार नहीं पड़ा था, लिहाजा वो मुझे भी इन ठेले वालों से हमेशा दूर रहने की तलकीन किया करते थे और मैं मासूम सी सूरत बनाए सर हिलाता रहता था। लेकिन जैसे ही गयास चचा नजरों से ओझल होते, मुझे और वज्जो आपी को अपनी मनमानी का मौका मिल जाता। ऐसे में वज्जो आपी की अम्मा यानी सकीना खाला हम दोनों को रोकती ही रह जाती और हम तब तक सारे फाल से जामुन बेरियार भरी की टोकरी चट कर जाया करते थे। वैसे भी सकीना खाला बहुत नरम दिल थी और वजूद से तो आज तक उन्होंने ऊंचे लहजे में कभी कोई बात ना की थी। लिहाजा ऐसे में आप गयास चचा कहीं सरकारी दौरे पर 2-4 दिनों के लिए कहीं शहर से बाहर चले जाते तो मेरी और वज्जू की तो चांदी हो जाती। तब वज्जू मेरे से ये ठेले वाले को बिल्कुल अपने घर के दरवाजे के सामने बुलवा लेती और अगर कोई छोटी
پھیری یا ٹوکری والا ہوتا تو وہ ٹوکری سمیت گھر کے بڑے صحن میں موجود ہوتا اور ہم دونوں اطمینان سے اور بڑے شاہانہ انداز میں اس کا مال اڑائے جاتے اور سکینہ خالہ ارے ارے کرتی رہ جاتی۔ وجو آپی کے گھر کا ایک کردار فضلو بابا بھی تھے، جن کا اصل نام تو فضل دین تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ فضلو بابا بن کر رہ گئے تھے۔ وہ غیاث چچا کے کوار پنے کے دور کی یادگار تھے اور ان کے محکمے میں پہلی تعیناتی کے وقت سے ان کے ساتھ ہی تھے۔ تب غیاث چچا نے مجبوراً کسی دوسرے شہر میں تعینات ہونے کے بعد انہیں عارضی طور پر اپنے گھر کا کام کاج کے لیے بھرتی کیا تھا، لیکن تب سے وہ غیاث چچا ہی کے ہو کر رہ گئے تھے۔ غیاث چچا پچھلے 30 سالوں سے جہاں بھی گئے فضلو بابا ان کے ساتھ ہی رہے اور اب تو وہ ان کے گھر کا ایک مستقل حصہ بن چکے تھے اور گھر کی پچھلی جانب بنے سروینٹ کوارٹر میں ہی رہتے تھے۔ وجو انہیں دنیا میں سب سے زیادہ پیاری تھی اور وہی سب سے زیادہ ان کے لاڈ بھی اٹھاتے تھے۔ اس لیے اگر کبھی غلطی سے مجھ سے یا وجو سے کوئی ٹھیلے والا چھوٹ بھی جاتا تو وہ آ کر چپکے سے کبھی میرے اور کبھی وجو کے کان میں بتا دیتے کہ باہر بڑھے والا گھوم رہا ہے، یا پھر نمکین چنے اور میٹھے مرمرے والا کچھ ہی دیر میں محلے سے نکل جائے گا، جلدی کر لو جو بھی کرنا ہے۔ اور دوسرے ہی لمحے میں محلے کے پھاٹک کی طرف اڑا جا رہا ہوتا تھا۔ وجو آپی جب اسکول سے واپس آ جاتی اور دوپہر کو اپنا اسکول کا کام لے کر برگد کے پیڑ کے نیچے اپنے صحن میں اپنا بستہ کھول کر اپنی کتابیں نکال لیتی، تب میرا محبوب مشغلہ ان کی ڈرائنگ کی کاپی کے صفحے پلٹ پلٹ کر سینکڑوں مرتبہ پہلے کی دیکھی ہوئی وہ تصاویریں دیکھنا ہوتا تھا جو خود وجو آپی نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہوتی تھی۔ ان کی ڈرائنگ بہت عمدہ تھی اور تصاویروں میں رنگ بھرنا تو انہیں خوب آتا تھا۔ کیا مجال ہے کہ ایک رنگ ذرا سا بھی دوسرے رنگ پر چڑھنے پائے، اور سچ تو یہ ہے کہ وہ زندگی کے ہر معاملے میں اسی قاعدے اور سلیقے کی قائل تھی۔ ان کے بستے میں رکھی کتابوں کی ترتیب تک ان کی نفاست کی گواہ تھی۔ جب تک میں اسکول میں داخل نہیں ہوا تھا میرا تقریباً سارا دن ہی ان کے اسکول سے واپس آ جانے کے بعد انہیں ہی کے گھر میں گزرتا تھا۔ پھر شام ڈھلے فاری بھیا مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں آ پہنچتے اور گھر واپس لے جاتے وقت سارا راستہ ڈراتے رہتے کہ امی شدید غصے میں ہیں اور ہاتھ میں باورچی خانے سے بڑا والا چمچہ لیے صحن میں کھڑی میرا انتظار کر رہی ہیں۔ لیکن جیسے ہی میں صحن کا دروازہ کھولتا امی پر میری نظر پڑتی، میں بھاگ کر جا کر ان سے لپٹ جاتا اور اس سے پہلے کہ امی مجھے کچھ کہے میں فوراً فاری بھیا کی شکایتیں لگانا شروع کر دیتا۔ وہ مجھے سارے راستے ڈراتے اور دھمکاتے ہوئے لے کر گھر آئے۔ امی بھی دوسرے ہی لمحے سب بھول بھال کر بڑے بھیا کو ڈانٹنے لگ جاتی کہ کتنی بار کہا کہ چھوٹے بھائی کو یوں نہیں ڈرایا کرتے، اس طرح بچوں کے دل میں ہمیشہ کا ڈر بیٹھ جاتا ہے جو پھر کبھی نہیں نکلتا، وغیرہ وغیرہ۔ یوں ہر بار میں امی کی ڈانٹ سے بچ جاتا اور ان کا سارا غصہ بڑے بھیا پر نکل جاتا جو بیچارے پچھلے گھنٹے بھر سے میری تلاش میں پورے محلے میں ہلکان ہو رہے تھے۔ وجو آپی جب اپنے اسکول کا کام کر رہی ہوتی تھی تو اس وقت میرا پسندیدہ مشغلہ اپنی کچی پکی بنائی ہوئی تصویروں میں وجو آپی سے ان کی پانے والے رنگ لے کر ان میں رنگ بھرنا ہوتا تھا۔ مجھے ان کے پانی والے رنگوں کی ڈبیا بہت پسند تھی جس میں 12 رنگوں کی ٹکیا اور اس کے ساتھ ہی صاف اور استعمال شدہ پانی کی چھوٹی چھوٹی سلور کی 2 پیالیاں ڈبیا کے اندر ہی لگی ہوتی تھی۔ وجو ساتھ ساتھ مجھے رنگ بھرنا بھی سکھائے جاتی اور اپنے اسکول کا کام بھی ختم کر لیتے۔ مجھے رنگوں کا جنون تھا لیکن خود میں اپنے محدود جیب خرچ میں بمشکل 50 پیسے میں دستیاب مومی رنگوں کی وہ چھوٹی سی ڈبیا خرید پاتا تھا جس کے اندر 3 انچ کی لمبائی کے برابر 12 عدد رنگین مومی پینسلیں ہوتی تھی، لیکن وہ رنگ بے حد نازک ہونے کی وجہ سے بہت
ٹوٹ جاتے تھے اور استعمال بھی بہت تیزی سے ہو جاتے تھے، لہذا وجو آبی کے ان قیمتی پانی والی رنگوں سے اپنی تصاویروں میں رنگ بھرنا میرے لیے بہت بڑی عیاشی سے کم نہیں تھا۔ وجو آبی کے لیے گیا چچا ہر ماہ ڈیئر برانڈ کی 12 رنگین پینسلوں کی ڈبیا بھی لے کر آتے تھے۔ ٹین کی بنی ہوئی اس ڈبیا پر کالے ہرن کی ایک تصویر بنی ہوئی تھی اور ہر ماہ ہی نئی ڈبیا ملنے پر وجو آپی پرانی آدھی استعمال شدہ پینسلیں میرے حوالے کر دیتی تھی اور اگلا پورا مہینہ ان کی دی ہوئی یہ پینسلیں ہمارا اور بڑے بھیا سے چھپا چھپا کر رکھنے میں صرف کر دیتا تھا، کیونکہ وہ دونوں میرے رنگوں کے دشمن تھے۔ باقی رنگوں کی تو خیر تھی، لیکن وجو کے دیے ہوئے یہ رنگ میں کسی بھی قیمت پر کسی اور کو استعمال کرتا نہیں دیکھ سکتا تھا، لہذا امارا اور بھیا سے اس بات پر ہمیشہ میرا جھگڑا ہی ہوتا رہتا تھا کہ میرے سبز رنگ کی پینسل کس نے اٹھائی، یہ دھانی رنگ کی پینسل زیادہ گھسی ہوئی کیوں ہے، سرخ پینسل کی نوک کس نے توڑی، ابھی تو میں نے تازہ گھڑے کے رکھی تھی۔ مجھے تو خود وجو آبی بھی کسی نازک رنگین پینسل جیسی ہی دکھتی تھی، تیکھے اور نازک سے نقوش، گلابی رنگت، بڑی بڑی سی کالی آنکھیں، ستوسی ناک اور گالوں میں پڑنے والے دو چھوٹے چھوٹے سے گلابی گڈھے، گویا ہر نقش ایسا جیسے کسی مصور نے برسوں کی محنت کے بعد تیز نوک والی گلابی پینسل سے زندگی کے کورے سفید کاغذ پر کوئی مورت اتاری ہو، اور پھر وہی ذہن بھی اتنی تھی کہ 5ویں جماعت میں ہی ضلع بھر میں ان کی پہلی پوزیشن آئی تھی اور ان کو حکومت کی جانب سے وظیفہ بھی ملا کر۔ مجھے یاد ہے اس روز غیا چچا نے وجو کی اتنی بڑی کامیابی اور پورے محلے کی دعوت کی تھی۔ تمام گھر کو اندر و باہر قلعی پھیر کر سفیدی سے چمکایا گیا تھا۔ مارچ کی دوپہر سے کئی مرتبہ گھر کے بیرونی راستوں پر چھڑکاؤ کر چکا تھا تاکہ گھر مستقل بیٹھ جائے۔ نیلے، پیلے، ہرے، سرخ اور اودے رنگوں کی بتیوں کی چمکتی لڑیوں سے سارے گھر کو سجایا گیا تھا۔ ہم سارے محلے کے بچوں کے لیے میری بسکٹ کے سرخ چمکتے ٹن منگوائے گئے، جس پر ایک گھومتی ہوئی بچی کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ گیا چچا کو نتنے ریکارڈ جمع کرنے کا بھی بہت شوق تھا اور ان کے پاس ہر نئی پرانی انڈین فلم کے بہت سے ریکارڈ جمع تھے، اور اس شام بھی انہوں نے خصوصی طور پر لتا کا مشہور آنکھیوں سے جھرکوں سے والا ریکارڈ اتنی زور سے لگا رکھا تھا کہ اس کی آواز ہمارے گھر تک بھی آ رہی تھی۔ اسی دن سے وجو آپی میری سہیلی کے طور پر مشہور ہو گئی تھی، کیونکہ محلے کے ایک بزرگ نے بھاگتے ہوئے میرا ہاتھ تھام لیا تھا کہ عادی میاں کہاں بھاگے جا رہے ہو۔ میں نے جلدی سے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ وجو آپی کے گھر دعوت پر جا رہا ہوں، لیکن وہ بڑے میاں تو مجھے چھیڑنے کی موڈ میں تھے۔ پھر پوچھنے لگے، بھلا یہ وجو آپی تمہاری کون ہے؟ مجھے جلدی سے اور کچھ رشتہ تو سوچا نہیں، اسی لیے بول پڑا، میری سہیلی۔ بس جی پھر کیا تھا، وہ بڑے میاں خود تو ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو ہی گئے، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے فوراً ہی پورے محلے میں منادی کروا دی کہ وجو آدی کی سہیلی ہے، وجو آدی کی سہیلی ہے۔ پھر تو جیسے بھی دیکھو جسے بھی دیکھو مجھے روک روک کر یہی پوچھتا، ہاں بھائی آدی کی سہیلی کیسی ہے؟ خدا بچا ان بڑوں کی شرارتوں سے، ایک بار کسی بات کے پیچھے پڑ جائیں تو پھر اس کا پتنگڑ بنانے میں ان کا بھی جواب نہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے ہاشم ندیم کی ایوارڈ یافتہ ناول بچپن کا دسمبر پہلے دور یہ دوسری کڑی، پہلا کور۔